وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا اور جو اور البتہ الَّذِينَ وہ لوگ جو ابیضت روشن ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی سو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا خوبصورتی سے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت کا ایک اظہار ہے اس آیت میں، کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور جو سفید اور روشن چہروں والے ہوں گے، وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی شفقت میں ہوں گے۔ اگر پچھلی آیت میں دیکھیں تو اللہ نے اپنا تذکرہ نہیں فرمایا، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں نا سارکاسٹک ایک سٹائل ہے۔ سارکاسٹک مینز کہ بات اس طرح کہی جائے کہ اس کا مطلب تبدیل، اس طرح کوئی آپ کہیں، آپ ایک چھوٹا بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو ماں یا باپ اس کو دیکھ لیں گے، ہاں کرو 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 شاباش کرو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کرو وہ کام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا، اب وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ ایک طرح سے ان کو نا غصے سے مخاطب کر رہے، تم نے کیا ہے نا بات، ایمان لانے کے بعد تم وہی ہو نا کفر کرنے والے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنا عذاب چکھو، کیوں چکھو؟ بیکاز تم نے کفر کیا۔ اللہ نے اپنا یہاں پہ ذکر نہیں کیا، اپنی ذات کو نہیں انوالو کیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا یا تم اس عذاب میں ہمیشہ رہو گے، اس اسپیسیفک اس میں ذکر نہیں کیا۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ پچھلی آیت میں اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون میں نہ اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا سخت، نہ ہی ہمیشگی کا ذکر کیا، لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اپنا تذکرہ اللہ لے کے آئے، اللہ اپنی خاص رحمت کی بات کر رہے ہیں، اپنے خاص فضل، اپنے خاص انعامات، اپنی خاص شفقت کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں۔ اللہ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، جیسے کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے ایک یعنی مسرت کا اظہار ہے کہ وہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں رکھے گا، ضرور آ جاؤ آ جاؤ۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس وقت جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کسی ٹائم پہ کچھ ہم بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو بڑا گریٹ کیا جاتا ہے، بڑا ویلیو دی جاتی ہے۔ اللہ بھی یہاں پہ رائل ٹریٹمنٹ تو دے رہے ہیں، وفی رحمت اللہ، اللہ ان کو رائل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بس ابھی ہوئی پھر اس کے بعد ختم نہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے انعامات، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں آخرت میں ہمیشگی کے لیے ہیں۔ اور بہت سی جگہوں پہ جو تذکرہ ہے عذاب کا، جہنم کا، اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کتنی ایک بدقسمتی کی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اگر ہم وہ ہمیشگی کی نعمتیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل، اللہ کے انعامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، انفینٹ ایئرز آف لائف، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز آف لائف، اس دنیا کے 50-60 سال کے مزے کے لیے ہم وہ داؤ پہ لگا دیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ رحمتیں ان پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی کم نہیں ہوں گی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ ہمیں اپنی نشانیاں اور آیات دکھا رہے ہیں۔ نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، تم پر، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ،
اور نہیں اللہ یریدو چاہتے ظلمن کوئی بھی ظلم للعالمین جہان والوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک پہنچا رہے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک یہ فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کس نے سنائی اللہ کی آیات؟ جبرائیل امین نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی، حق کے ساتھ سنائی، بالکل ٹھیک ٹھیک سنائی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتے کوئی ظلم، اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں، اللہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو عذاب دیں، اللہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو عذاب علیم میں مبتلا کریں، بلکہ یہ ہم خود ہیں، یہ کوئی اور ہے جو یہ چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے وہ اللہ کی عذاب میں اور ناراضگی میں چلے جائیں؟ ظاہر ہے وہ ابلیس چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے اور ہم اس کی چاہت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ففی رحمت اللہ، اپنی رحمت میں، اپنے فضل، اپنی انعامات، اپنی شفقت میں جگہ دے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، ہم خود نہیں چاہتے۔ کہ ہم ہی کیسے نہیں چاہتے؟ ہم بھی چاہتے ہیں۔ کوئی بندہ فیل ہونا چاہتا ہے زندگی میں؟ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ فیل ہونا چاہتے ہیں یا پاس ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ تو ہر بندہ کہے گا کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کامیابی کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی بھی جانا پڑے گا، جاب پہ بھی جانا پڑے گا، کام پہ بھی جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی نا۔ ہم کہیں کہ ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لیکن نہ ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا ہے، نہ ہم نے محنت کرنی ہے، نہ ہم نے بات ماننی ہے، لیکن کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں۔ تو بتائیں کہ کیا یہ بندہ واقعتاً کامیابی چاہتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں جو بھی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے اپنی مرضی کے خلاف چلنا پڑے گا۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ اللہ تو یاد رکھ لیں یہ چاہتے ہیں کہ بندے کامیاب ہو جائیں، بندے اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ نہیں ظلم کرتے۔ کئی مرتبہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسا ظلم ہو گیا ہے کسی پہ۔ یاد رکھیں کہ ہمیں جو اللہ نے کچھ عقل، شعور، جسٹس کا کچھ شعور دیا ہے نا، وہ جو اللہ کے پاس جسٹس ہے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بہت انصاف پسند بھی ہیں نا تو اللہ المقسط ہیں، اللہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم اگر کہتے ہیں نا کہ یہ انصاف ہے اور ہم بہت انصاف پسند ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے انصاف کا 100واں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی چیز غلط لگتی ہے تو یقیناً، اور اگر وہ واقعتاً غلط ہے تو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں وہ اس سے زیادہ غلط ہوگی، اس لیے کہ اللہ المقسط ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یار اللہ نے ایسا کیوں کیا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ العلیم ہے، اللہ القدیر ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اللہ خبیر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، حکیم ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی امر، کوئی بھی کسی کے ساتھ جو دنیا میں یا آخرت میں پیش آئے گا چیز، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہمیں سمجھا دیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا فضل ہے، نہ بھی سمجھائیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کا ہر کام حکمت والا اور حکمت سے پر ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔